کتاب کا موضوع ہے غلبہ اسلام۔ اس وقت امت مسلمہ کو جن مشکلات، جن پریشانیوں اور جن تکالیف کا سامنا ہے، وہ سب کی سب تکالیف کفار کی طرف سے ان کی پشت پر دنیا بھر کے کفار ہیں، اور یہ سلسلہ نیا سلسلہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے یہ جاری اور ساری ہے۔ جب رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفریہ شرکیہ معاشرے میں اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے مشرکو کافرو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا خدا نہیں۔ تم نے لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو اور دوسرے پتھروں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ خدا نہیں ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ توحید کا معنی سچا خدا ایک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ یاد رکھو، ایک رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا محمد النبی اللہ، بلکہ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ رسول کا لفظ استعمال کرنے سے بتا دیا میں نبی بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس وقت کفار نے، مشرکین نے، ان کا تعلق مکہ سے ہو یا ان کا تعلق دوسرے علاقوں سے ہو، اس وقت کے یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے، عیسائی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کفار نے سازش کی کہ ابھی نئی نئی ریاست بنی ہے، ان کے پاس اتنی فوج نہیں، اتنا فوجی ساز و سامان نہیں، ان پر حملہ کر دو تاکہ یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ
کافر ہوں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کے نور کو نہیں مٹا سکتے، یہ خود مٹ جائیں گے۔ اس منصوبہ بندی کے تحت یہ سب لوگ بدر کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر کافروں پر غلبہ چاہتے ہو، کافروں پر فتح چاہتے ہو، کفار کے مقابلے میں کامیابی چاہتے ہو، تو مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اس وقت کون تھے؟ صحابہ تھے، مولانا وہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ لیکن فرمایا مومن بن جاؤ۔ وہ کون سا ایمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے مسلمان بھی ہو جاتا ہے، مومن بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مومنو مومن بن جاؤ، اور اس آیت میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے غلبہ چاہتے ہو تو مومن بن جاؤ۔ وہ کون سا ایمان ہے جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ایک تو ایمان پہلے ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ۔ فیروز دین اس کا یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پہلے مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو۔ ہر شخص، ہر وہ ندیم ہو، یاسین ہو، جاوید ہو، شیخ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی آپ بیٹھے ماں باپ، ہر شخص طبعی طور پر، فطری طور پر اپنی جان سے محبت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے۔ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، مکان سے محبت کرتے ہیں، دکان سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبتیں منقسم ہیں، تقسیم شدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی تمام محبتوں کو میری محبت پر قربان کر دو، جب تک میری محبت زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عشق مصطفیٰ کا نام ہے، عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور یہ عشق مصطفیٰ ایسی پاور، ایسی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ بم نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ ٹینک نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ توپیں نہیں کر سکتی۔ 65 کی جنگ میں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا سیالکوٹ سیکٹر پہ، تو اس 500 ٹینک تھے اس کے پاس جی۔ تو اس وقت ٹکا خان نے کہا نوجوانوں تیار ہو جاؤ، اپنے سینوں پہ بم باندھو اور ان ٹینکوں کے آگے لیٹ جاؤ۔ وہ کیا جذبہ تھا؟ عشق مصطفیٰ تھا کہ یہ جان ہے تو سرکار کے لیے ہے، یہ جسم ہے تو سرکار کے لیے ہے۔ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، ان کے پر خچے اڑا دیے انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت لے کر جب بدر کے میدان میں قدم رکھتے ہیں
کوئی فوجی ساز و سامان نہیں، صرف 7 تلواریں ہیں، چند گھوڑے، چند اونٹ ہیں۔ وہاں جب قدم رکھتے ہیں تو مقابلے میں 1000 کے قریب کافروں کا لشکر ہے، اور ہر قسم کے رواجی فوجی ساز و سامان سے مسلح ہے، خوراک کا وافر انتظام ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی میں تشریف لے جاتے ہیں جو صحابہ نے تیار کی تھی۔ کل جنگ ہونی تھی، آج جنگ ہونے سے پہلے اس وقت آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، اے میرے رب اگر یہ چھوٹی سی جماعت شکست کھا گئی، ناکام ہو گئی، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گڑ گڑا کر دعا فرما رہے ہیں، آپ کے کندھے مبارک پہ کمبل تھی، وہ نیچے گر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی گڑ گڑا کر دعا فرما رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، حضرت عمر فاروق کو ساتھ لیا، اور اس میدان جنگ کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے وہاں پہ لکیر لگائی، ایک خط کھینچا، لکیر لگائی، فرمایا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، کل جب جنگ ہوگی تو اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہوگا۔ نام لیا آپ نے جی، کل کیا، کل، اور کون؟ فلاں کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، آپ جانتے تھے کہ کل کون مرے گا، اور یہ بھی جانتے تھے کس جگہ مرے گا، یہ کس وقت مرے گا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر سے پہلے عطا فرما دی۔ چنانچہ جب جنگ ہوتی ہے 70 نشان آپ نے لگائے، کتنے؟ تو 1000 میں سے 70 کافر قتل ہوئے جی، اس تعداد سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے سورمار جو تھے، بڑے بڑے جو کافر تھے، وہ قتل ہوئے۔ اور صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تلوار اٹھاتا تھا کسی کافر کی گردن کو قتل کرنے کے لیے، تو میری تلوار اس گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ اس کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی۔ کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، تمہارے ساتھ مل کر وہ جہاد کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور قرآن میں ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج یہ اس قسم کا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی فلسطین میں یہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل کر رہا؟ تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں صرف اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ نماز پڑھ لو، مسجدیں بنا لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ لو، اور بھی تو اسلام ہے۔ جب تک آدمی اسلام میں پورا داخل نہ ہو وہ دین کی مدد نہیں کر رہا، اللہ کے دین کی، اللہ کی مدد نہیں کر رہا۔ ہم پورے پکے مکمل مسلمان نہیں، اور ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں۔ اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرو اور عشق مصطفیٰ تمہارے سینوں میں ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ دلیل صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں، صحابہ نے جہاں بھی قدم رکھا اللہ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس وقت کی سپر پاور 2 تھی، ایران اور روم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور اس وقت سپر پاور دنیا میں 2 ہیں، امریکہ اور رشیا۔ اس وقت روم اور ایران تھا۔ صحابہ نے ایرانیوں کو بھی شکست دی اور رومیوں کو بھی شکست دی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہوئی تو قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے. جو کافر قیدی بنائے گئے تھے ان سب کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلالی طبیعت کے تھے، بڑے جلال والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا. ان الشیطان لیفر من ظل عمر، جہاں ان کا سایہ پڑ جاتا تھا شیطان بھاگ جاتا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر قیدی کسی مسلمان کا رشتہ دار ہے، وہ کافر قیدی اس مسلمان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ مسلمان اس قیدی کو قتل کر دے. جی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں سے معاوضہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں. معاوضہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں. ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. بعد میں تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا پیسے دو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. تو انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ نہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے تو غریب چھوڑ کر آئے تھے آپ، میں تو غریب آدمی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہو. کائنات کی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں. جب تم جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو تم نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اشرفیوں کی تھیلیاں فلاں جگہ پہ دفن کی اور وصیت کی زندہ واپس لوٹ آیا تو یہ اشرفیوں میں نکال لوں گا، اور اگر واپس نہ لوٹا تو میری اولاد میں تقسیم کر دیں گا. جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات تو یا مجھے معلوم ہے یا میری بیوی کو معلوم ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کا علم جانتا ہوں. جس کے پاس غیب کا علم ہو. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو. انجینئر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس انجینئرنگ کا علم ہو. جی اور اسی طرح ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہو. حافظ اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا ہو کہ نہیں. حاجی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حج کیا ہو. تو پھر نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب جانتا ہو. وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا جس کو غیب کا علم نہ ہو. جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عبد الرحمن جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا تو عبد الرحمن جو بیٹا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، اس نے کہا اے میرے والد، میدان جنگ میں جب جہاد جاری تھا، جنگ جاری تھی، میری تلوار کے سامنے آپ کئی مرتبہ آئے. میں نے آپ کو قتل نہیں کیا کہ آپ میرے والد تھے. میں نے اس رشتے کو مد نظر رکھا، میں نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی. حضرت ابو بکر صدیق کو احسان جتلا رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن سن لو، اگر تم میری تلوار کے سامنے آتا تو ہزاروں ٹکڑے کر کے سرکار کے قدموں میں تجھے گرا دیتا. یہ کیا تھا؟ عشق تھا. ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ تھا. اس جتنے بھی 313 کے قریب صحابہ تھے سب میں عشق مصطفیٰ تھا. اور یہی عشق تھا جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتے ان پر نازل ہوئے. صرف عشق ہی نہیں تھا، مکمل اور کامل مسلمان تھے. آج ہم ناقص مسلمان ہیں، کامل مسلمان نہیں، ناقص مسلمان.
کامل مسلمان بن جاؤ تو یہ انڈیا، امریکہ یا دوسرے ملک کیا چیز ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ دنیا کی کوئی طاقت کامل اور مکمل مسلمانوں کو اور عشق مصطفیٰ والوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم غلبہ چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، تم مکمل مومن بن جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن فرمائے اور ہمیں مکمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔